जमील इंग्लैंड का रहायशी था। उसने अपनी मर्जी की खूबसूरत तरीन लड़की से शादी की। चंद सालों के बाद जब उसकी एक बच्ची हो गई तो एक दिन उसे जलील और रुस्वा करके घर से निकाल दिया। और फिर जब उसके दिल को कुछ हुआ कि मुझसे गलती हो गई है तो मौलाना साहब के पास गया। उन्हें हलाला करने के लिए मुआहदा किया तो मौलाना साहब ने उसकी बात सुनी और हलाले के लिए तैयार हो गए और हलाला किया। और उसके बाद उस लड़की ने जमील के साथ जाने से इनकार कर दिया। अंतहाई दर्दनाक और सबक आमोज स्टोरी, सच्ची यानी कहानी है कि जमील ने उसे तलाक दी और उसके बाद हलाले के बाद उसने वापस आने से क्यों इनकार किया। इंतहाई दिलचस्प स्टोरी है और सबक आमोज सुनिएगा ज़रा। जमील पाकिस्तान का रहने वाला था। इंतहाई गरीब था और गरीब और मुफलिसी की हालत से तंग आके उसने अपने माँ बाप से मशवरा किया कि माँ, जो जमा पूंजी है ये मुझे दो, मैं एक दिन यूरोप जाऊंगा और अमीर होकर वापस आऊंगा। चनाचे वो यूरोप आने के लिए यूनान का रास्ता अख्तियार करता है, जहाँ हज़ारों लोग डूब के मर जाते हैं या एजेंट उन्हें गोलियां मार देते हैं, वो रास्ते में शहीद हो जाते हैं। चनाचे अपनी जान का रिस्क लेके वो यूरोप की तरफ रवाना हुआ। य- जमील बहुत लकी था कि उसकी किस्मत थी कि वो उसको जिंदा बच गया और एक दिन इंग्लैंड में सेट हो गया। इंग्लैंड में आके उसने खूब मेहनत की। जब उसके पेपर बन गए तो फिर वो वापस गया और अपनी पसंद की मानी 10 साल छोटी बच्ची के साथ शादी करता है और बड़े उनको ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाता है कि उसका इकलौता भाई होता है कि तुम्हारे भाई को मैं एक दिन यूरोप में सेट कर दूंगा, यूरोप में ले जाऊंगा। उसके माँ बाप को ख्वाब दिखाता है। गरीब लोग होते हैं, उन्हें रिश्ता मिल जाता है और एक सुनहरी ख्वाब, चनाचे वो शादी कर देते हैं। और जमील वादा करके आता है कि 2 साल के अंदर इसे, आपके भाई को मैं यूरोप में सेट कर दूंगा, बल्कि आपकी फैमिली को भी ले जाऊंगा। मेरे पास ऐसे जराए हैं। मगर यूरोप में जब लेके आता है तो ये जमील जो है वो एक भेड़िया नुमा इंसान साबित होता है। यानी अपने घर में उसे रखता है, उसको ताला लगा के रखता है, उसको किसी किस्म की किसी बहन भाई से बात करने की इजाज़त नहीं होती, माँ बाप से बात करने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ तक कि उसे ताला लगा के जाता है और उसे मोहल्ले में भी कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं होती। बहरहाल वो बच्ची समझती है, अभी छोटी उम्र होती है, नादान होती है, वो समझती है शायद, आयशा समझती है कि शायद ज़िंदगी के यही असूल हैं, मुझे ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। शायद शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी सस्तियों के साथ होती है। चनाचे वो ज़िंदगी बसर करती रहती है। इसके दौरान जमील जो है वो उसके साथ इंतहाई बदसलूकी करता है। यानी उसे मारता है, पीटता है, हर किस्म पर जुल्म करता है, मगर वो हंस के बर्दाश्त करती है। या भी छोटी मासूम उम्र होती है, वो कहती है शायद ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है। और इसी दौरान उनकी एक बच्ची भी हो जाती है। जमील बच्ची से प्यार तो करता है बल्कि नफरत का इजहार करता है, मुझे तो बेटा चाहिए था। ये कहाँ से मनहूस औरत आ गई मेरे घर में, इसने बेटी को जन्म दे दिया। बहरहाल वो हर चीज बर्दाश्त करती 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 उसकी आदी हो जाती है। हाँ, इस स्टोरी में एक किरदार यकीनन उनके घर आता है, जो एक मौलाना साहब पाकिस्तान से रमज़ान के महीने में तराबियाँ पढ़ाने के लिए आते। जमील उन्हें कभी कभी दावत पे अपने घर ले जाता। उनके अलावा और किसी का आना जाना नहीं होता। यानी वो या उनकी अपनी बीवी को, आयशा को, उसके घर दावत पे ले जाता। और कभी साल में ये एक वक्त ऐसा आता, 2-3 साल गुजर गए थे। एक दिन जमील की बीवी ने चाय पेश करते हुए कहा, जमील, वो टैक्सी ड्राइवर था, जमील, ये लें चाय लें, मैंने चाय बना के लेके आई हूँ। और जमील, मुझे 3 साल हो गए हैं, मेरी एक बेटी भी हो गई है, मेरे भाई को और मेरी फैमिली को कब आप बुलाओगे, आपने तो वादा किया था। जमील का ये सुनना था कि उसने जोर से कप चाय का उसे दे मारा, वो जख्मी हो गई और उसके बाद वो सहम गई। जमील कहने लगा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मुलाजिम हूँ, जो उन्हें बुलाऊं। मैं तुझे आज इसी वक्त इस लालची औरत को तलाक देता हूँ। उसने तलाक का लफ्ज बोला। फिर उसके 1.5 माह के बाद फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर वक्त गुजर गया। फिर 1.5 माह के बाद उसने कहा, मैं तुझ जैसी औरत को तलाक देता हूँ, मेरे घर से निकल जाओ, दफा हो जाओ, अपनी बच्ची को भी साथ ले जाओ, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, निकल जाओ, फौरन निकल जाओ।
بلکہ اس کا سارا ساز و سامان اٹھا کے باہر رکھ دیا۔ وہ بچی ابھی انگلینڈ میں کہاں پہ جاتی، کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا خدا کے سوا۔ یا ایک وہ حافظ صاحب تھے جو رمضان کے مہینے میں آئے ہوئے تھے، وہ حافظ صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا، حافظ صاحب میرا تو اس جہان میں کوئی بھی نہیں ہے خدا کے سوا، یا آپ کو میں جانتی ہوں، انگلینڈ کے ماحول میں میں کسی کے ساتھ کو جانے والی نہیں ہوں، لہٰذا میں عورت ذات ہوں، میں آپ کے گھر کے کسی کونے میں زندگی بسر کر لوں گی، مجھے اپنے گھر میں رکھ لو۔ وہ حافظ صاحب نے کہا، میں تو چند ماہ کے لیے ادھر آتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں، تھوڑا بہت کام کر لیتا ہوں، تو آپ میری بیٹیوں جیسی ہیں، آپ میرے گھر میں رہیں۔ حافظ صاحب کی جو بیگم ہے وہ بھی اجازت دیتی ہے، وہ ان کے گھر رہنا شروع کر دیتی ہے۔ چنانچہ 10-15 دن گزرتے ہیں، پہلے تو وہ حافظ صاحب کو خوب الزامات دیتا ہے، وہ تیرے اس کے ساتھ کچھ تعلق تھے، تو سامان اٹھا کے ادھر چلی گئی، تو ہے بدکار عورت، تو ذلیل عورت ہے، تجھے اسی طرح رسوا ہونا تھا۔ مگر جب جب اس کا جو غصہ کم ہوتا گیا، اسے گھر کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بیٹی سے دل اداس ہوا، تو وہ اسی وقت موم ہونا شروع ہو گیا۔ وہ معافیا مانگنا شروع کر دی اس نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں واپس تمہیں لانا چاہتا ہوں، اور میں واپس لانا چاہتا ہوں، میں مولانا صاحب سے بات کرتا ہوں۔ حافظ صاحب سے بات کی، حافظ صاحب نے کہا کہ یہ حلالے کا ایک سسٹم ہے، کسی سے حلالہ کروا لو تو پھر واپس نکاح پڑھیا جائے گا، میں پڑھ دوں گا نکاح، کوئی ایسی بات نہیں، میرا تو کام ہی یہ ہے۔ وہ حافظ صاحب بہت شریف النفس انسان تھے، عمر میں تھوڑے بڑے تھے مگر بہت شریف النفس انسان تھے۔ اچھا، حافظ صاحب جب مجھے کا درخواست کرتے، یہ نہیں کہتے میرے ساتھ نکاح کرو، کہتے کوئی بھی ڈھونڈو، نکاح میں پڑھا دوں گا۔ پھر وہ کہنے لگے، حافظ صاحب آپ ایک شریف النفس انسان ہیں، مجھے آپ سے زیادہ کسی پہ اعتبار نہیں، کل کو کوئی مکر جائے یا انکار کر دے تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بے بس ہوں گا۔ حافظ صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، ان کی بیوی جو شریف النفس عورت تھی، اس نے کہا آپ کیوں نہیں ایسا کر لیتے، وہ بہت مجبور ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، اور جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں یعنی ازواجی تعلقات بھی قائم کریں، 1 ہفتے کے بعد آپ طلاق دے دیں۔ وہ حافظ صاحب اس چیز پہ ایگری ہو گئے، حافظ صاحب نے اس کو ساتھ رکھا، حافظ صاحب اس کا خدمت کرتے، اس سے محبت کرتے، محبت کا اظہار کرتے۔ 1 ہفتہ ان کے پاس ٹائم تھا، اور 1 ہفتے کے بعد حافظ صاحب نے کہا کہ سوری، میں بھائی آپ کو طلاق دوں گا، آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ اس کا بندہ بھی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا، حافظ صاحب آج 1 ہفتہ ہو گئے، واپس کر دیں مجھے میری بیوی، طلاق دے دیں۔ حافظ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں لے کے جائیں آپ اسے، اور بیوی کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں لکھ کے، اور آپ اس کے ساتھ واپس چلیے۔ اس بیوی نے کہا، نہیں حافظ صاحب، آپ بے شک مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، آپ نے جو میرے ساتھ 1 ہفتے میں تعاون کیا، محبت کی، میں خدا کی قسم اب واپس نہیں جاؤں گی، میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ حافظ صاحب نے کہا، کچھ ہوش سے کام لو بیوی، میں تو پاکستان میں رہتا ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے لیے آپ کے ساتھ آپ ایسے ویسے سے زندگی بسر کرتی ہیں، انگلینڈ کی سہولتیں آپ کے پاس، دنیا کی ہر نعمت ہے۔ اس نے کہا، ہر نعمت ضرور ہے حافظ صاحب، میرے پاس پیار نہیں ہے، میرے پاس محبت نہیں ہے، میرے اوپر ظلم ہوتا ہے، میں اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی، میں بغیر روٹی کے رہ سکتی ہوں، بغیر کپڑے کے رہ سکتی ہوں، مگر عزت بھی تو مجھے چاہیے، مجھے عزت بھی چاہیے، جو عزت آپ نے مجھے 1 ہفتے میں دی، اس شخص نے مجھے 3 سال میں نہیں دی، مجھے 3 سال رسوا کیا، 3 سال مارا، 3 سال گالیاں دی، 3 سال مجھے قید میں رکھا۔ خدا کے لیے حافظ صاحب، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، میں پاکستان جا کے زندگی بسر کر لوں گی۔ بہرحال یہ سبق موضوع کہانی تھی کہ وہ پھر یعنی جمیل چیختا چلاتا رہا، اور وہ مولانا صاحب، وہ جب انہوں نے اس کا حلالہ کیا تو ایسا زبردست اسے ایک انسان دیکھا مولانا میں کہ اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ یہ آج یورپ میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے ہر گھر گھر کی اسٹوری ہے کہ لڑکیاں جب آتی ہیں وہ ناک میں کبھی کبھی دم کر دیتی ہیں، اور اس بندے کو جس کا امیج بہت بہتر ہو دنیا میں، زمانے میں، اسے بگاڑ کے پیش کرتی ہیں، اور اسی طرح کچھ خاوند ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال دونوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اگر میں جانتا ہوں اس سوشل میڈیا کے دور میں کہ اگر ایک بندے کے ساتھ 100% زیادتی ہو رہی ہو
تو وہ کبھی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بتائے گا تو شاید 5% بتائے، مگر ایک لڑکی کے ساتھ اگر 1% زیادتی ہو تو وہ سارے زمانے میں یہ بتاتی ہے میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، وہ ہر بندے کو بتائے گی، ہر بندے کے کان میں بتائے گی، اور یہاں تک اتنا بتائے گی کہ اس بندے کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور آپ دوستوں سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ خدا کی قسم وہ کوئی آپ کا بال بھی بغیر نہیں کر سکتا۔ جب کوئی آپ کی ذلت کرے گا تو وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا اسے خود کرنا پڑے گا۔ جو جھوٹا جھوٹا پراپگنڈا کرے گا، یہ اس میں ایک مرد بھی شامل ہے اور ایک عورت بھی شامل ہے۔ اگر جو جھوٹا پراپگنڈا کو آپ اپنے خاندان کے دل میں زہر بھر سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے دل میں زہر بھر سکتے ہیں، آپ محلے کے یا اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں زہر بھر سکتے ہیں، مگر خدا اگر وہ بندہ اور وہ عورت وہ غلط نہیں ہے تو خدا تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح ملیں گے کسی اور اچھے اور سچے واقعات کے ساتھ کہ جو سبق موضوع واقعہ تو ہوں۔ یہ مجھے واقعہ بہت اچھا تھا، میں نے کرداروں کے نام چینج کیے ہیں، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے میں کردار جو میرے سامنے مجھے جانتا بھی ہوتا ہوں، میں ان کے کرداروں کے نام لینا نہیں چاہتا کہ ان کی بدنامی نہیں کرنا چاہتا، مگر ایسا واقعہ ہوا اور ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتے چلے جائیں گے، مگر ایسے درگزر کرنا سیکھیں۔ درگزر کرنے والے کو خدا تعالیٰ معاف کرتا ہے، خدا کا رسول معاف کرتا تھا۔ بس ایسے ہی ہے، جب خدا تعالیٰ کے نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کو اہمیت دیتے تھے، قرآن معاف کرنے کو اہمیت دیتا ہے، مگر آج انسان معاف کرنے کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اس کے بڑے بڑے پوسٹر لگاتا ہے، اور خاص کر کے یہ عورتوں میں بہت زیادہ برائی پائی جاتی ہے۔ اس سے میری بہنوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ کچھ بھائی بھی ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ مرد بھی ہوتے ہیں، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ایک دن ہم نے مر جانا ہے اور خدا کے حضور جانا ہے۔ اس وقت ہماری ریکارڈنگ ساری جیسے سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہے نا، ویسے ہی خدا کے پاس جا رہی ہے۔ سر ادھر جا کے سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، واقعی یہ بندہ غلط تھا جس کے بارے میں اتنے اشتہار لگائے گئے، یا یہ عورت غلط تھی جو اتنی کیا صورتحال ہے۔ بہرحال اس دنیا میں ہم اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں گے، مگر آخرت کا سوچیں، آخرت کا سوچیں اور بار بار سوچیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب اتفاق سے رہیں اور سب محبت سے رہیں اور محبت کا پرچار کریں، اور محبت کے ساتھ سب کچھ مل سکتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہے محبت، محبت سے بڑھ کے نہیں ہے کوئی طاقت۔ سر جڑے رہیں ہمارے چینل ہرسہ ورثہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، اور ایسی سٹوری ہم کوشش کریں گے لے کے آیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔